السلام علیکم معزز ناظرین، فیکٹ و فن ٹی وی میں خوش آمدید۔ یہ قصہ سورۃ القلم میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے۔ بھلے وقتوں کی بات ہے کہ ایک درویش صفت شخص تھا جسے اللہ نے ایک پھلدار باغ سے نواز رکھا تھا۔ یہ نیک آدمی اپنے مال میں مسکینوں کا حصہ رکھتا تھا اور اس کا حصہ کرنے کا انداز بھی نرالا تھا۔ جب اس کی فصل پک کر تیار ہو جاتی تو یہ درخت کے نیچے ایک چادر بچھا دیتا تھا اور درانتی لے کر ایک خاص انداز سے کاٹنا شروع ہو جاتا تھا۔ کٹائی کے دوران جو پھل درانتی کی زد سے بچ جاتے یا جو چادر کے باہر گرتے وہ چھوڑ دیتا تھا۔ کٹائی والے دن غریبوں اور مسکینوں کو کھلی اجازت تھی کہ جو پھل بچ جائیں وہ انہیں کھا لیں۔ الغرض معاملہ یوں ہی چلتا رہا حتیٰ کہ وہ درویش اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہہ کر اس دنیا سے کوچ کر گیا اور اس کا باغ ترکہ میں اس کے 3 بیٹوں کے ہاتھ آیا۔ یہ 3 بیٹے شاید اپنے آپ کو اس زمانے کا جدید کاروباری سمجھتے تھے اور ابا کی کاروباری حکمت عملی ان کی نظر میں دقیانوسی اور نفع کے اعتبار سے کمزور تھی۔ اس لیے والد کے انتقال کے بعد سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو یقین دہانی کرانے لگ گئے کہ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ تب فصل زیادہ تھی اور گھر کے افراد کم، اور اب گھرانا بڑھ گیا ہے۔ اس لیے کاروبار کے منافع کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان مسکینوں اور غریبوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے جو مفت میں ہماری فصل کا ایک حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ مگر علاقے میں والد ماجد کی دریا دلی اور سخاوت کا تذکرہ عام تھا۔ اب اگر یہ تینوں اپنے ابا کی عادت کے برخلاف غریبوں کو دھتکار دیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا ایک ہی حل تھا، اپنے ہی باغ میں اندھیرے میں جا کر کٹائی کیا کریں، نہ لوگ دیکھیں گے اور نہ ہی مانگیں گے۔ یہاں سے قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے قسمیں کھا لیں کہ کل ہر حال میں اپنی فصل اتار لیں گے۔ رات میں اللہ نے ان کے باغ پر اپنا عذاب بھیج کر اسے تباہ کر دیا اور وہ لہلہاتی فصلیں جن کے پھل اپنے جوبن پر تھے یک لخت خس و خاک ہو گئیں۔ ادھر یہ اصحاب ایک دوسرے کو اٹھانے لگے کہ اٹھو چلو اپنی فصل سمیٹو، اور ہاں یاد رہے کہ آج کے دن کوئی غریب و مسکین ہمارے باغ میں داخل نہ ہونے پائے۔ اس کے اوپر ستم یہ کہ وہ اپنے باغ کی جانب اس حالت میں چلے جیسے وہی ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی اپنی کاروباری حکمت عملی سے نہ صرف غریبوں کا حصہ کاٹ دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے آپ کو قادر سمجھ بیٹھے کہ فصل تیار ہے، اوزار ہمارے پاس ہیں، غریبوں کا پتہ ہم کاٹ چکے ہیں، اب ہمیں بھلا کون روک سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب انہیں اپنے باغ میں پہنچ کر ملتا ہے جب انہیں اپنے دلکش باغ کی جگہ تباہ شدہ ٹوٹے درخت نظر آتے ہیں۔ پہلے پہل تو بے یقینی کی سی کیفیت ہوتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ہم یقیناً رات کی تاریکی میں بھٹک گئے اور کہیں اور نکل آئے ہیں۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کیا ہم صحیح راستے پر آئے ہیں، مگر ان میں سے ایک کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ انہی کا باغ تھا۔ وہ ایک آہ بھر کر دوسروں سے کہتا ہے بل نحن محرومون، کہ نہیں بلکہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ ان میں سے جو بہتر آدمی تھا اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ برے سے برے معاشرے میں بھی کوئی نہ کوئی ہوش مند ضرور ہوتا ہے، سو ان میں بھی ایک تھا جو انہیں خدا خوفی کی تلقین کیا کرتا تھا۔ مگر نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا؟ خدا کا عذاب اترتا دیکھ کر ان پر برس پڑا کہ میں ہمیشہ تمہاری غفلت اور غلط روی پر ٹوکتا رہتا تھا اور ہمیشہ تمہیں توجہ دلاتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرنے، اس کا شکر بجا لانے اور اس کی فرما برداری کی تلقین کیا کرتا تھا، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ آج اس کا انجام دیکھ لیجئے۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنی گمراہی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب یقیناً ہر طرح کے ظلم سے پاک ہے،
اس نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اپنی خوشحالی کے نشے میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھول گئے، اور عام طور پر مصیبت کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں کے احساس اور اعتراف کے باوجود لوگ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، لیکن جلد ہی ہوش میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب ہی سرکشی کے راستے پر جا پڑے تھے اور ہم نے کسی کی بات پر کان نہیں دھرا۔ اب کسی کو طعنہ زنی کرنے کی بجائے اپنی سرکشی کا انجام دیکھتے ہوئے توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہم پر نظر کرم فرمائے، اور جس نعمت سے اللہ تعالی نے ہمیں محروم کیا ہے ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے۔ اگر اس واقعہ پر غور کریں تو یہ حقیقت ہمارے اوپر عیاں ہوگی کہ یہاں اس نفسانی خواہش اور عادت کی سختی سے نفی کی جا رہی ہے کہ مال سے حد سے زیادہ محبت کی جائے، جو انسان کو بخل کے دروازے پر لے جاتی ہے، اور انسان اپنی پوری زندگی مال کے پیچھے بھاگتا رہے یہاں تک کہ وہ موت کے اندھے کنویں میں جا گرتا ہے۔ ناظرین، سبسکرائب کیجئے فیکٹو فن ٹی وی کو تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔